اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی حال ہی میں یعنی کچھ دن پہلے ہی دیوبند اہل سنت دیوبند کے ایک عالم دین ہیں جو کہ تکفیر عالم بھی ہیں، اس نے کچھ گفتگو کی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کے کچھ گفتگو آپ کے سامنے ہم رکھیں اور پھر اس کے اوپر ہم اپنے مطالب بھی رکھیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ یہ شخص درست کہہ رہا ہے یا دجل و فریب سے کام لے رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اس کلپ کی طرف تاکہ اس مولوی کے کلپ ہم آپ کے سامنے لگائیں اور آپ کو سنا دیں، آپ خود ہی ان کے باتیں جو ہے وہ سن لیں اور پھر اس کے یہ جو سوال اٹھا رہے ہیں اس کا جواب انشاءاللہ پھر ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ جی پہلے یہ کلپ آپ کو دکھا رہے ہیں۔ یہ موصوف جس غائب امام کی غیبت پر دلیلیں دے رہا، سب سے پہلی بات یہ ہے، ہمارا سوال یہ ہے کہ اس غائب امام کی ولادت ان کے گھر سے ثابت کی جائے، ان کے گھرانے سے کوئی ایسی دلیل پیش کرو جس سے اس کی ولادت ثابت ہوئی ہو۔ پہلے اس کا وجود ہوگا، اس کا ظہور ہوگا، دنیا میں آنا اس کا ثابت ہوگا، اس کے بعد پھر غیبت کی بات ہوگی۔ جس کا وجود ہی نہ ہو اور وہ پھر غیبت میں مانا جائے، یہ تو ایک محال چیز ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کا پہلے وجود ثابت کرو، اور اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ اہل سنت بالخصوص وہ افراد جو کہتے ہیں کہ ہم شیعوں کے ساتھ مناظرے کرتے ہیں اور مختلف دعوے کرتے ہیں، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ شیعہ کے ہاں امام مہدی علیہ السلام کی ولادت جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ دیکھیں یہ کتنی پوری کانفیڈنس سے کہہ رہا ہے کہ نہیں، شیعوں کے ہاں ثابت نہیں ہے، پہلے اپنے گھر سے ثابت کریں۔ میرے بھائی آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، آپ کے اس دعوے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو ہماری کتابوں کا علم نہیں ہے۔ اگر آپ کو ہماری کتابوں کا علم ہوتا تو آپ یہ دعویٰ نہ کرتے۔ اب ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں، خود شیعہ کتابوں سے بھی دکھا دیتے ہیں، اپنے گھر سے بھی دکھا دیتے ہیں، اور اس موصوف کے گھر سے بھی دکھا دیتے ہیں۔ آپ کے اپنے علماء نے بھی، آپ کے اپنے جو بڑے بڑے حفاظ ہیں، محدثین ہیں اور جرح و تعدیل کے علماء شمار کیے جاتے ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے، مان لیا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ میں پہلے شیعہ کی کتابیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو، اور قبل اس کے کہ میں کوئی روایت آپ کو دکھا دوں، ایک جمبندی جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ آپ دیکھیں، یہ کتاب ہے العقیدہ والاخلاق، اگر آپ کو جی یہ عقیدہ والاخلاق، یہ سید کمال حیدری صاحب کی کتاب ہے فی ضلال العقیدہ والاخلاق۔ اس کے آپ صفحہ نمبر آپ دیکھیں 225 پہ یہ پورا لے کے آئے ہیں۔ وہ روایات جو کہتی ہیں کہ امام صادق علیہ السلام کے چھٹی نسل سے امام مہدی علیہ السلام ہوں گے، وہ 99 روایات ہیں۔ یعنی آپ روایات کی تعداد دیکھیں، کوئی ایک دو روایتوں پہ نہیں ہے بلکہ کئی روایات موجود ہیں۔ وہ روایات جو کہتے ہیں کہ امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جو ہے وہ اولاد سے ہوں گے، وہ 101 روایات ہے، 100 سے زیادہ روایات یہ بھی ہیں۔ وہ روایات جو کہتے ہیں امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کے 5ویں نسل سے ہوں گے، وہ 98 روایات ہیں۔ وہ روایات جو کہتے ہیں کہ امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کے جو ہے وہ 4تھی نسل سے ہوں گے، وہ روایات 95 روایات ہیں۔ اور وہ روایات جو کہتے ہیں کہ امام محمد ابن علی التقی، امام تقی علیہ السلام کے 3 اولاد سے یعنی ان کے پوتے ہوں گے، وہ تقریباً 90 روایات ہیں۔ اسی طرح پھر وہ روایات جو کہتے ہیں کہ امام علی ہادی علیہ السلام کے اولاد سے ہوں گے، وہ 90 روایات ہیں، 90 روایات ہیں۔ وہ روایات جو کہتے ہیں کہ امام محمد حسن عسکری علیہ السلام یعنی امام مہدی علیہ السلام کے والد، ان کے بیٹے ہوں گے، وہ 146 روایات ہیں۔ ایسے وہ روایات جو کہتے ہیں کہ ثانی عشر ہے ائمہ میں سے، یعنی ائمہ میں سے 12ویں امام ہے اور خاتم ائمہ ہے، یعنی آخری امام ہے، وہ 136 روایت۔ اسی طرح مختلف ولادت کے اوپر ان کے والد گرامی کے بارے میں جو روایات ہیں 200 سے زیادہ، یعنی یہ آپ تعداد دیکھیں روایات کی، کوئی کم روایات نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور کتاب سے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ ہے ولادت القائم المہدی بالروایات الصحیحۃ الصریحہ، یہ لکھی ہے جناب شیخ احمد المأخوذی نے۔ اس کے جو ہے آپ دیکھیں روایت محمد بن عثمان العمری جو امام علیہ السلام کے یعنی وہ نائبین میں سے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں وَالرِّوَایَةُ عَنْهُ مُسْتَفِیضَةٌ، کئی سندوں سے موجود ہیں اور کئی اسانید سے واضح، صحیح اور قوی اسانید سے ہیں۔ وہ چونکہ امام علیہ السلام کے نائب بھی ہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام کے صحابی بھی ہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھ وہ رہے ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ نے امام کو دیکھا ہے، امام مہدی علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ
جی امام حسن عسکری علیہ السلام وفات ہوئے اور ان کی اولاد تھی. پھر وہ اشارہ بھی کر رہے ہیں کہ ان کی اولاد میں نے خود دیکھی ہے، یعنی ان کے بیٹے کو میں نے خود دیکھا ہے. یہ روایت آپ دیکھیں، روایت سندہ صحیح رجالہ ثقات، یعنی صحیح سند کے ساتھ ہیں، تمام کے تمام راوی وہ ثقہ راوی ہیں. تو دیکھیں جب میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، جب میں آپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے پاتا ہوں، تو پھر میں اس کے بعد کہوں کہ اپنی ولادت پہ کوئی دلیل لے آؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل کام نہیں کر رہی ہے. اگر کوئی بھی ایسا کام کرے تو کوئی بھی ایسا سوال اٹھائیں تو سمجھو اس کی عقل کام نہیں کر رہی. ظاہر ہے جب انسان اس دنیا میں موجود ہیں اور ثقات افراد کہہ رہے ہیں کہ میں نے فلاں بندے کو دیکھا ہے، یعنی وہ پیدا ہے تو دیکھا، پیدا ہی نہ ہو، متولد ہی نہ ہو، تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ متولد نہیں ہے. یا مثلا ایک اور کتاب النجم الثاقب، آپ دیکھیں النجم الثاقب فی احوال الامام الحجہ الغائب، یہ ہے ہمارے شیعہ عالم کی کتاب ہے. آپ دیکھیں یہاں پہ بالکل لے کے آئے ہیں کہ ان کے ولادت کا تذکرہ جو ہے وہ مختلف علماء سے، دیکھیں ابی جعفر طبری اور فضل بن شاذان، فلان و فلان، مسعودی، شیخ صدوق، شیخ توسی، شیخ مفید، بے اسانید صحیحہ، اور صحیح اسانید. اسی طرح شیخ صدوق نے روایت کی ہے، صدوق نے بسندین عالیین، یعنی بہت ہی عالی اسناد کے ساتھ یہ روایات کی ہیں. مختلف روایات یہاں پہ موجود ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی کم روایت نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہاں پہ روایات کا ہوں، بلکہ کئی روایات اس بارے میں موجود ہیں، صحیح و سند روایات ہیں. یہ ایک پروپیگنڈا ہے جو کہہ رہے ہیں یہ. اسی طرح آپ یہاں پہ پھر النجم الثاقب میں آپ دیکھیں شیخ حسین الطبرسی کی کتاب، یہاں پہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اقوال اقوال کے جو قوی ترین اقوال ہیں اور صحیح سندوں سے جو شیخ ثقہ فضل بن شاذان نے بھی نقل کی ہیں، وہ امام علیہ السلام کی ولادت پہ، کہ جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے وفات کے بعد بھی موجود تھے، ان کی ولادت پہ کتاب الغیبہ میں باقاعدہ یہ روایات موجود ہیں. اور یہ روایات آپ دیکھ سکتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ اب ان روایات کی بھی ہم پورے وہ عبارات پڑھ لیں. پھر کہتے ہیں وروى الشیخ الصدوق و شیخ الطوسی بعدت اسانید، شیخ طوسی اور شیخ صدوق نے عدت اسانید، کئی اسانید، صحیح اسانید کے ساتھ وہ سیدہ حکیمہ علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ امام عسکری علیہ السلام نے جو ہے ان کو بھیجا، بعث الیہ، ان کو پیغام بھیجا. کب؟ 55 و 200، یعنی 255 ہجری، اور شعبان کی آدھے شعبان کی، یعنی 15ویں شعبان کی رات کو، اور آخر تک پہ روایات موجود ہیں امام کی ولادت پہ. یہ باقاعدہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دلائل ہیں، اور کہ خود شیعہ علماء میں، شیعہ کتابوں میں موجود ہیں، صحیح سندوں تک کافی میں موجود ہیں. جو امام علیہ السلام کے نائب کی روایت ہے وہ کافی میں بھی صحیح سندوں سے موجود ہیں. خود اہل سنت علماء کی طرف بڑھتے ہیں تو اہل سنت علماء کے ہاں بھی یہی موجود ہے. میں صرف ایک حوالہ ذکر کرتا ہوں چونکہ نہیں چاہتا زیادہ ٹائم لے لوں. یہ شمس الدین ذہبی کی کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، یہ شمس الدین الذہبی، اس کے 13ویں جلد پہ صفحہ نمبر 119 پہ. یہ المنتظر کہتے ہیں، یعنی اگر کوئی شخص موجود ہی نہیں ہے تو یہاں ترجمہ کیسے ذکر کرتے ہیں. المنتظر کون ہے؟ الشریف ابو القاسم، یہ شریف ابو القاسم ہے. محمد ابن الحسن العسکری، محمد ابن الحسن عسکری یعنی کون؟ امام مہدی علیہ السلام. یہ پورا ان کا پھر لے کے آئے ہیں امام رضا علیہ السلام کے اولاد، امام موسیٰ کاظم، امام جعفر صادق، یہ لے کے آئے ہیں آخر تک. پھر یہاں پہ کہیں خاتمۃ الاثنی عشر سیدہ، جو 12 سادات ہیں، 12 سربراہ ہیں، ان کے آخری امام، آخری سید، آخری سردار وہ یہی ہے. یا اگر ہم بڑھیں شمس الدین الذہبی کے ایک اور کتاب کی طرف، اور وہ کتاب جو ہیں وہ العبر، یا اس کے علاوہ ایک اور بھی دیکھ سکتے ہیں ہم، ذہبی کی تاریخ الاسلام سے آپ دیکھیں، یہ کئی کتابوں میں موجود ہے. ذہبی کی تاریخ الاسلام، یہ تاریخ الاسلام کی کتاب ہے جناب ذہبی کی کتاب، اور اس کے جو ہے وہ 251 سے 260 ہجری کے جو احوال ہیں. چونکہ امام علیہ السلام کی ولادت 255 ہجری ہے، اس لیے وہ 255 ہجری، 251 اور 260 ہجری کے درمیان میں ہی ہے، تو اسی کتاب میں وہ تذکرہ موجود ہے. یہاں پہ یہ کیا کہتے ہیں کہ اما ابنہ، جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے بیٹے ہیں، وہ کون ہے؟ ابن الحسن الذی یدعوہ الرافضہ، جسے روافض کہتے ہیں، کیا کہ قائم خلف الحجہ ہیں، یعنی موجود ہیں، ان کے بیٹے ہیں رافضی، وہ ان کو قائم اور خلف الحجہ کہتے ہیں. یہ کون ہے؟ فولد سنہ 58، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 58 ہجری میں جو ہے وہ ان کی ولادت ہوئی ہے. یہ بھی کہا کہ نہیں 56 ہجری ہو، 58 ہو، 55 ہو، یہ کنفرم ہے خود جناب ذہبی کے ہاں کہ ان کی ولادت ہوئی ہے. پھر کہتے ہیں عاش بعد ابیہ سنتین،
اپنے والد کے بعد یہ 2 سال یہ بحیات رہے، یعنی ان کی زندگی میں ہی یہ موجود تھے. ثم اودما، پھر معدوم ہوئے. نہیں کہا کہ ثم توفیا، کہتے ہیں پھر معدوم ہوئے، پھر نظروں سے غائب ہوئے. ولم یعلم کیف مات، کسی کو بھی علم نہیں ہے کہ وہ کیسے وفات ہوئے. تو کیا وہ مریخ میں رہتے تھے؟ نہیں، چونکہ وہ وفات ہی نہیں ہوئے ہیں. امام عسکری علیہ السلام کے بیٹے وفات ہی نہیں ہوئے، اس لیے کسی کو معلوم نہیں ہے، وہ غائب ہوئے ہیں. ولم یعلم اودما ولم یعلم کیف مات، مطلب یہی ہے جو ہم شیعہ کہہ رہے ہیں. تو جناب آپ اپنی کتابوں کی طرف جائیں، آپ اپنی کتابوں کی خبر لیں، پھر آپ آ جائیں کہیں کہ ان کی ولادت کے اوپر کوئی سوال آپ اٹھائیں. اور کئی کتابیں موجود ہیں، میں اصل میں یہاں پہ وقت کی قلت کی وجہ سے بیان نہیں کر سکتا. ابن حجر عسقلانی نے لکھی ہے، ابن حجر ہیثمی نے بیان کیے، ابن اسیر الجزری نے، عبدالوہاب شعرانی نے، سبت ابن جوزی نے، مسعودی نے، ابن خلقان نے، ابو الفدا فخر رازی، اور کئی کتابیں موجود ہیں کہ جس میں یہ بالکل جو ہے روز روشن کی طرح آیا ہے کہ وہ لوگ مانتے ہیں کہ امام علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے.